मर जाए, छोटा बच्चा अगर किसी का मर जाए, पेट में बच्चा था, बच्चा 5, 6, 7, 8 महीना के बाद पैदा हुआ, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, या बच्चा पैदा हुआ जिंदा था मर गया। मेरे माँ बहनों, बच्चा 5 साल का था मर गया, बच्चा 3 साल का था मर गया, बच्चा 7 साल का था मर गया। मेरी माँ बहनों, रोना नहीं, रोना नहीं मेरे भाइयों, रोना नहीं। यही बच्चा अपने माँ बाप को हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल करवाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका बच्चा बचपन में फौत हो गया, मर गया, उसकी माँ सीना को भी नहीं की, सर नहीं पटकी, रोई, ज़ारो कतार नहीं रोई, सब्र कर ली कि अल्लाह तूने दिया था, तूने वापस ले लिया, सब्र कर ली। मेरी माँ बहनों, माँ भी सब्र कर ली, बाप ने भी सब्र कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो बच्चा अल्लाह से कल कयामत के दिन कहेगा, या अल्लाह ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, इसे मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। और कुर्बान जाओ, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह पूछेगा कि ये तेरी माँ तेरे बाप जन्नत में जाएंगे। वो बच्चा कहेगा, या अल्लाह अगर मैं बचपन में तू मौत ना दे तो मैं बड़ा होता, आलिम बनता, हाफिज बनता, मुफ्ती बनता, फिर मेरे माँ बाप के सर पे तू ताज पहनाता, फिर वो जन्नत के अंदर में दाखिल होते। और कुर्बान जाओ, अल्लाह हुक्म देगा, जा अपने माँ बाप के हाथ को पकड़, जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। जन्नत में जाने के लिए 4 काम करना पड़ेगा दुनिया में, और जहन्नम में जाने के लिए एकदम शॉर्टकट रास्ता है, कोई मना नहीं। वो काम दुनिया में करो, डायरेक्ट के अल्लाह जहन्नम में घुसा देगा, कहीं रोक टोक नहीं। जानते हो वो काम कौन से काम है? शोहर की नाफरमानी करो, शोहर की नाफरमानी कहो, शोहर की नाफरमानी करते रहो, करते रहो, करते रहो, डायरेक्ट वहां पहुंचो। इसलिए मेरी माँ बहनों, शोहर की नाफरमानी मत करना, मुन्ना के अब्बा की नाफरमानी मत करना, वही काम करना जो मुन्ना का अब्बा कहे। लेकिन कुर्बान जाओ, बहुत सारे मर्द मुस्कुरा रहे होंगे यहाँ पर कि हजरत ठीक पॉइंट पकड़िया, घर में नहीं चलती है ना, घर में इसकी नहीं चलती है, मर्दों की नहीं चलती, हमारी माँ बहनों की चलती है। ज्यादा बोल बोले नाश्ते बंद कर दूं, बस वही सिलेंडर। बीवी बाजार जा रही थी, शोहर को बोले कि सुन, बर्तन ला धोए दो, मी बाजार जाई, अन्नी धोबो नहीं, मी उसे धोए दूं। बीवी चली गई, ये सोचने लगा कि मेरी बीवी बोली कि बर्तन धो देना, अगर नहीं धोगे तो हम धो देंगे, तो ये हमको धोएगी कि बर्तन धोएगी? बोला नहीं, टेंशन नहीं लेगा, हम बर्तन धो देते हैं। उसका कोई गारंटी नहीं है, नहीं तो पता चलेगा बाजार से आएगी, देखेगी बर्तन झूठा है, अब दे फाइट कहीं मेरा नक्शा ना बिगाड़ दे। हमारी माँ बहनें भी यहाँ बैठी हैं, आपके लिए सिर्फ 4 बातें हैं मेरी माँ बहनों। दुनिया में 4 काम कर लेना, दुनिया में 4 काम कर लेना, ज्यादा काम नहीं करना है, ज्यादा काम करना ही नहीं है, खाली 4 काम करना है दुनिया में। 4 काम कर लो, वो जन्नत का दरवाजा, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। एक बीवी शोहर को बोल रही थी, मीठी की संभालू, तोर बच्चा की संभालू, कि घोर संभालू, कि तोर माँ बाप संभालू, मीठी की संभालू। तो उसका शोहर बोला, ती खाली जबान संभाले ले, बस सब कुछ संभले जावे। और मेरे माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें हैं, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाना इंशाअल्लाह। ये हम नहीं कह रहे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया में जो औरत 4 काम करेगी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है, और समझ लो, कुर्बान जाओ, मौत करीब आ रही है। मौत, अरे बोलो, मौत करीब आ रही है। लेकिन कुछ नादान लोग हैं, बच्चे का बर्थडे मनाता है, बच्चे का अब इधर मनाता है कि नहीं मनाता हम नहीं जानते, इधर बच्चा का हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे यू। नौजवानों, अफसोस का मकाम है, बच्चे का जन्मदिन मनाना अफसोस का मकाम है।
اس کی عمر کم ہو گئی، اب ماں باپ خوش ہو رہا، ماں باپ تالیاں بجا رہا ہے، ماں باپ لائٹیں لگا رہا، ماں باپ خوشیاں منا رہا کہ میرا بچہ 5 سال کا ہو گیا، وہ خوشی مناؤ۔ ارے بے وقوف، 5 سال کا ہو گیا لیکن اس کی عمر 7 سال کی، 5 سال اس کی عمر اور گھٹ گئی، یہ موت کی اور قریب چلا گیا۔ یہ دنیا تفریح کا نہیں ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو جنت میں جانے کی تیاری کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا قبر کی تیاری کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا اللہ اکبر کبیرہ قبر کے عذاب سے بچنے کی جگہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے میرے بچوں، اس لیے میرے نوجوانوں، سب سے پہلے آخرت کی تیاری کرو۔ انشاءاللہ کتنے لوگ آخرت کی تیاری کرنے کو تیار ہیں؟ سارا مجمع تیار۔ میری ماں بہنوں، آپ لوگ بھی دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیے گا، آپ لوگوں کو آخرت کی تیاری نہیں کرنا ہے، آپ لوگ تو پہلے ایک دن جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ بچے الحمدللہ بچے ہیں اور من کے سچے ہیں، بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بچہ جھوٹ بولتا ہے اور قربان جو جھوٹ بولتا ہے۔ او میری ماں بہنوں، اپنے بچوں کو جھوٹ مت سکھاؤ، یہ نقصان ہوگا۔ اور سونا بات بھائی ہمارے کیا کہتے ہیں، گھر کے اندر میں گھر بیٹھے ہوئے کوئی ملنے والا آیا، اے عبداللہ بھائی چھے، تو اپنا بیٹا کو بولتا جا بچہ جا بولے دے پانی چھے۔ ادھر ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے ادھر، جا بولے دے بیٹا بولے دے پانی چھے، بات پھر تو چلے گئی ہے۔ بتائیے بچہ کو جھوٹ سکھا رہا ہے، جھوٹ سکھانا نا، ارے بولو بھائی جھوٹ سکھا رہا ہے، سکھانا چاہیے۔ ارے سنو، حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ قربان جاؤ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ماں مدرسہ بھیج رہی ہے لیکن ماں کیا سبق دے رہی ہے، اور قربان جاؤ 40 اشرفیہ ماں جیکٹ کے شیروانی کے اندر میں 40 اشرفی رکھ کر سوئی دھاگا سے سی دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا یہ 40 اشرفی ہے، یہ تمہارے پڑھنے میں کام آئیں گے، لیکن بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نکلے گھر سے، اب وہ قافلے کے ساتھ میں جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور سب کا سامان چھین لیا۔ ایک ڈاکو اس بچے کے پاس بھی آیا، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس میں آیا، تو ڈاکو کہتا ہے کہو بچہ کیا حال ہے؟ بولا کہ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ بولا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ بولا ہے، بولا ہے، مذاق کرتا ہے؟ بولا نہیں ہم مذاق نہیں کرتے ہیں، میرے پاس بھی ہے۔ پکڑ کے ڈاکو کا سردار کے پاس لے کر گیا، بولا کہ سردار یہ بچہ بول رہا میرے پاس بھی کچھ ہے۔ تو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا انہوں نے پوچھا اے بیٹا کیا نام ہے؟ بولا میرا نام عبدالقادر ہے۔ کہا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ کہا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے، کچھ پیسہ ہے، کچھ مال ہے؟ بولا ہے نا، میری ماں دی ہے 40 دینار 40 اشرفی میرے پاس میں ہے۔ 40۔ بولا کہاں ہے دکھاؤ۔ قربان جاؤ، آپ نے شیروانی کھولی اور دیکھا کہ وہ سلائی کیا ہوا ہے، سلائی کھولی نکالا، اور قربان جاؤ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا لوگ اپنا مال چھپاتا ہے، لوگ اپنا پیسہ چھپاتا ہے، لوگ اپنی دولت کو چھپاتے ہیں، تجھے معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، ہم تمہارا پیسہ چھین لیتے، تم نے سچ کیوں بولا؟ جھوٹ کیوں نہیں بولے؟ تم بول دیتے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم لوگ کو پتا بھی نہیں چلتا، تم جھوٹ کیوں نہیں بولے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ میری ماں ہم کو سکھائی ہے، میری ماں بولی تھی ہم کو کہ کبھی جھوٹ مت بولو، کبھی، ارے بولو زور سے بولو، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اس لیے یہ دولت چلی جائے تو کیا ہوا، لیکن میں ماں کا کہنا تو چھوڑ نہیں سکتا، ماں ہماری کہی ہے۔ اور قربان جاؤ اس ڈاکو کے سردار کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہ نکلا۔ قربان جاؤ اسی وقت تمام ساتھیوں کو جمع کیا، کہا کہ جس کا مال واپس لوٹے ہو سب کا مال کو واپس کرو، اور آج میں توبہ کرتا ہوں ایک بچہ
فرما بردار ہے کہ ماں کی نافرمانی کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم کیسا بندہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے ہیں. قربان جاؤ تمام کے تمام ڈاکو اسی وقت توبہ کر کے، اور علماء لکھتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام ڈاکو جو توبہ کیے تھے وقت کے ولی ہوئے، وقت کے ولی ہوئے. اس لیے یہ ہمارے درمیان جو بیٹھے ہیں یہ بہت سارے بچے بیٹھے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، علم میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرما دے. آمین ولد الحمدللہ. اس کو سمجھائیے گا جہیز لیا، بولے نہیں می جہیز لوم می تھپاچی لوم بیانی کرو. لڑکی والا مجبور ہو گیا بیچارہ، پیسہ وسا قرضہ ورزہ لے کے، بہت دکھ ہے مصیبتیں، ایک وہ تھپاجی خرید کے داماد کو دے دیا. بیٹی کی شادی ہو گئی، کچھ دن کے بعد بیوی کو بٹھایا، بولے چل تو میں گھمائی چل. بیوی بیٹھ گئی موٹر سائیکل میں، یہ نوجوان لے کر بیوی کو چلا گھمانے، رستے میں پیٹرول ختم ہو گیا. جب پیٹرول ختم ہوگا تو گاڑی بند ہوگی کہ چلے گی؟ بند ہو گئی گاڑی. تو بیوی پوچھی کہ کی بہن؟ بولا پیٹرول ختم ہے گئی. تو پیٹرول ختم ہے، پیٹرول لے؟ بولو مور پاس پیسہ نہیں ہے. بس بیوی پکڑی کالا، دے بھائی 1 2 3 4 5. لوگ جمع ہو گئے، بھائی آخری عورت یہ لڑکا کو مار کہہ رہی ہے. تو لوگ جمع ہو گئے، بولے گئے میں کی بھائی گئے کیا چھوک گئے؟ بولا مور پتی سے. بولے کیا مارو ہی ہوا؟ بولا کہ یہ بتائیے اس کو پیٹرول کا پیسہ نہیں ہے، میرا باپ سے اپاچی گاڑی لیا، تھپاچی گاڑی لیا، اب تیل ختم ہو گیا، بولتا پیسے نہیں ہے. تو وہ لوگ جو آئے تھے جمع ہوئے تھے وہ لوگ بولا کہ آؤ مار. یار بھوٹیا ٹھیک کرے دیتی ہے. اور میرے بچوں، میرے نوجوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. نبی یہ کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اس جلسے میں شریک ہوئے ہو. ایک وعدہ کرو کہ انشاءاللہ دعا کر کے اٹھیں گے. کتنے لوگ تیار ہیں دعا کر کے اٹھنے کے لیے انشاءاللہ؟ واہ بھائی واہ، یہ سارا مجمع تیار ہے دعا کرنے کے لیے. اور میری ماں بہنوں، آپ لوگ بھی بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. کچھ پیغام ہے آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا. آپ کی اجازت ہو ایک مطلع ایک شعر میں سنا دوں. استاد الشورا جناب دل خیر آبادی، یہ شاعر کو کہیے کہ جناتی شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے. جتنا بڑا شاعر ہے اس سے بڑا اس کا دل ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ اتنا بڑا شاعر ہونے کے باوجود بھی مجھ سے فرمائش کرتا ہے کہ فلاں مطلع سنائیے، فلاں واقعہ سنائیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک مطلع ایک شعر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں. جلوہ فرما ہے میرے جلوہ فرما ہے میرے مصطفیٰ مدینے میں، مصطفیٰ مدینے میں جلوہ فرما ہے میرے مصطفیٰ مدینے
مدینے میں کون کون مدینہ جائیں گے؟ 4 لاکھ تک کا خرچہ ہوئے تو مدینہ یہاں ہے. بولے کیا ہوا؟ تو 4 لاکھ کیا 10 لاکھ بھی خرچہ ہوگا, 20 لاکھ بھی خرچہ ہوگا, 50 لاکھ بھی خرچہ ہوگا, انشاءاللہ کریں گے. بولو انشاءاللہ. الحمدللہ. آسیو اے جینس پینٹ کہاں کھڑا ہے تم؟ بیٹھو. وہ دیکھو ایسا لگ رہا کہ باتھ روم میں بیٹھا ہے. ابے ٹھیک سے بیٹھو. تعجب والے اصل پر جینس پینٹ پہنا ہے, وہ بیٹھا نہیں جا رہا. وہ پینٹ اتنی ٹائٹ ہے کہ اگر وہ ٹھیک سے بیٹھے گا تو بس میدان کے لیے. ٹھیک ہے, بالوں کو بوجھوے بالوں کو بوجھوے. آسیو آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں, داخلہ مدینے میں. آسیو چلو لینے, آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں, آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں. آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں, داخلہ مدینے میں. کھل گیا ہے, کھل گیا ہے رحمت کا ارے مدرسہ مدینے میں. کھل گیا ہے رحمت کا مدرسہ مدینے میں. آمینہ کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں, لاڈلا مدینے میں. اے بیٹا اے بابو بوجھے جاؤ, ارے بوٹے جا, بالوں کو بوٹے جا. اے دیکھ رہے ہیں یہ ہاف پینٹ پہن کے آیا, بتائیے یہ جلسہ میں آیا. اچھا تعجب والی بات ہے, جس کو یہاں ہونا چاہیے وہ گھر میں سو رہا, اس کا ابا سو رہا. جس کو گھر میں ہونا چاہیے وہ یہاں ہے, اور جس کو یہاں ہونا چاہیے وہ گھر میں. یہ سب کے سب جنتی بچے ہیں. سبحان اللہ و ماشاءاللہ. یہ جتنے بچے ہمارے آگے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب جنتی بچے ہیں, معصوم ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہر بچہ جنتی ہے, چاہے بچہ یہودی کا ہو, چاہے بچہ نصرانی کا ہو, چاہے بچہ ہندو کا ہو, چاہے بچہ کرسچن کا ہو, چاہے بچہ مسلمان کا ہو. بچہ اگر ہے وہ کسی کا بچہ ہو, ہر بچہ جنتی ہے. ہر بچہ, ارے بولو ہر بچہ. میرے بچوں نوجوانوں, آخرت کی تیاری کرنی ہے, قبر کی تیاری کرنی ہے, حشر کے میدان کی تیاری کرنی ہے. یہ مسجد کا جلسہ ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے. اور قربان جاؤ مسلمانوں, اور قربان جاؤ. آج ہماری پوری ہندوستان کے اندر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ کیا ہو رہا پتا ہے کہ نہیں؟ ارے کچھ ہو رہا ہندوستان میں, کچھ ہو رہا پتا ہے؟ کیا ہو رہا؟ کچھ نہیں ہو رہا. اے دیکھیے کہاں جا رہے بیٹا بیٹھو, لگیا ہوگی, ارے بول نہیں رہے. بیٹھ جاؤ اب آدھا گھنٹہ بیٹھو, آدھا گھنٹہ بس میری تقریر مکمل ہو جائے گی. بیٹا آدھا گھنٹہ, ہم زیادہ پریشان نہیں کریں گے, ثواب ہوگا. ایک جگہ جلسہ ہم تقریر کرتے, ایک نوجوان کھڑا ہوا, میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے بولے بیٹھو. 10 منٹ کا پھر کھڑا ہوا, میں نے کہا ہے پریشان؟ بولا مولوی صاحب بہت زور سے لگ گیا ہے. بیٹھو نوجوان ہو, برداشت کرو. بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی, نظر پڑی تھی کہ بیٹھا ہوا تھا, ہمیں اشارہ کیا بیٹا جا. بولا نہیں جاؤں. ہم نے کہا کہاں نہیں جا گا؟ تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے؟ جو کرنے جا رہے تھے وہ یہی ہو گیا, جانے کی ضرورت نہیں. تقریر کرنی, تقریر سنو.
ہندوستان میں وقف ترمیمی بل، ابھی دل خیر آبادی صاحب پڑھ رہے تھے کلام، آپ سمجھ نہیں پائے۔ مسلمانوں جیسے ہی یہ بل پاس ہوا، تمہیں معلوم ہے نوجوانوں یہ بل کیا ہے؟ یہ بل مسلمانوں کی جائیداد کو، اور وقف کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی جائیداد کو وقف کہتے ہیں۔ جو چیزیں اللہ کے نام پر دے دیا گیا ہو وہ اللہ کی چیزیں ہیں۔ اور قربان جاؤ، بہت ساری مسجدیں وقف کی ہوئی ہے، بہت سارے مدارس ہمارے وقف کی زمین پر بنا ہوا ہے۔ اور قربان جاؤ، سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں، یہ وقف ترمیمی بل لایا کیوں گیا؟ امبانی کا نام سنے؟ ارے بولو، امبانی کا نام سنے؟ جیو نہیں ہے، یہ جیو نہیں ہے، یہ مرو ہے۔ اچھا دیکھیے گا، ریچارج پہلے کتنا تھا؟ 239 کہ 249؟ 249، اس کے بعد کر دیا 299۔ اچھا دیکھیے گا، 299 کا ریچارج ماریے گا، 302 ٹکا کٹے گا، یہ 3 ٹکا جاتا ہے امبانی کا باپ کے پاس۔ اب 299 وہ کٹے گا، یہ 302 کٹا کیسے؟ 3 ٹکا گیا گا، یہ 3 روپے کہاں گیا؟ افسوس کا مقام ہے نوجوانوں۔ تو امبانی کا گھر وقف کی زمین پر ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، 27 منزلہ مکان ہے امبانی کا۔ کیا منزلہ مکان ہے؟ 27 منزلہ مکان بمبئی میں امبانی کا ہے، عالی شان محل ہے امبانی کا، 27 منزلہ۔ وہ جو زمین ہے وہ وقف کی زمین ہے۔ مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، اٹھو چلو، اب بھی وقت ہے۔ مولانا ابو الحسن علی میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا ایک جملہ کئی برس پہلے کہ مسلمانوں، اگر اب بھی تم نہیں جگے تو وہ دین دور نہیں کہ تمہیں ہندوستان میں سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آج ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، آج ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہے، آج ہمارے مدرسوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں، ہمارے مدرسوں پہ جان بٹھایا جا رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے، آخر اس ہندوستان میں میرا بھی حق ہے کہ نہیں؟ ارے حق ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ اس ہندوستان کو آزاد ہم نے کروایا۔ سب سے زیادہ جان کی قربانی اگر کسی نے دی ہے، علماء کرام نے دیا ہے، مسلمانوں نے دیا ہے۔ انگریزوں کو اگر کسی نے ہندوستان سے بھگایا ہے تو پہلا نام مسلمان کا آتا ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، اگر مسلمان آگے نہ بڑھتے، قربان جاؤ، تو شاید یہ ہندوستان آزاد ہوتا نہ ہوتا۔ اور ہزاروں لوگ اپنی جانوں کو قربان کر دیے، تب جا کر یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں بھی جینے کا حق دیا جائے، ہمیں بھی کیا کہتے ہیں کہ وہ ادھیکار دیا جائے جو سب کو ملتا ہے۔ اس لیے ملک میں رہنا ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہر قوم ہے، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے کرسچن بھائی، ہمارے بودھ بھائی، ہمارے جین بھائی، ہمارے سب بھائی رہے۔ ہندوستان کی پہچان یہ ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، سب مل کر رہے۔ اچھا جیسے ہی یہ بل پاس ہوا، سنو میرے بچوں سنو، جیسے ہی یہ بل پاس ہوا، اتر پردیش میں ایک مکھ منتری ہے جس کا نام ہم نہیں لے سکتے اس لیے کہ ہمارا وضو نہیں ہے۔ اب بغیر وضو اس کا نام لینا بھی ادبی ہے۔ اب مکھ منتری کا نام کیا ہم نہیں جانتے، ماتھا میں بال نہیں ہے۔ قربان جاؤ میرے بچوں، صحیح پہچانے ہو۔ کہنے کا میرا غرض یہی ہے، جیسے یہ بل پاس ہوا انہوں نے حکم دے دیا کہ تمام مدرسوں کے اوپر میں جانچ بٹھا دیا گیا ہے، کس کی زمین کیسی ہے، کس مدرسے میں کتنا چندہ آ رہا ہے، کون کتنا چندہ دے رہا ہے۔ قربان جاؤ، قربان جاؤ۔ وجے بارہ کے اندر میں قبرستان میں تالا لگا دیا، جیسے یہ بل پاس ہوا قبرستان میں تالا لگا دیا۔ مسجدوں کی سروے ہو رہی ہے۔ اے بیٹا خاموش ہو جاؤ، اے بابو بیٹھ جاؤ۔ مسلمانوں، نوجوانوں، ہم تو یہی کہیں گے، یوگی جی آپ مسجد کو میرا توڑتے رہو، انشاءاللہ
हम मस्जिद बनाते रहेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहने का गरज यही है कि यहाँ और संविधान ने हर कौम को अपनी प्रे करने की, अपनी इबादत करने की इजाजत दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे उस इजाजत को आप छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हमारी मस्जिदों की तरफ बुरी नजर तुम क्यों डाल रहे हो? हमारे मदरसों की तरफ तुम बुरी नजर क्यों डाल रहे हो? हमारे कब्रिस्तानों की तरफ तुम बुरी नजर क्यों डाल रहे हो? हमारी ईदगाहों की तरफ तुम बुरी नजर क्यों डाल रहे हो? हमारे खानगाहों की तरफ तुम बुरी नजर क्यों डाल रहे हो? इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों सुनो, एक बात याद रखो, जितनी भीड़ जुमे में मस्जिद में होती है ना, अगर उतनी भीड़ अगर इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाजों में होने लगे मस्जिदों में, तो किसी माई के लाल के अंदर में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारी मस्जिदों की तरफ नजर उठाकर देखे। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों सुनो, अब ज्यादा देर नहीं है। एक बात याद रखो, ये हमारे उलमा ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे उलमा जो क्या कहते हैं जुलूस निकाल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात में हमारी माँ बहनें आगे आई हैं, केरला में औरतें निकली है बुर्का पहनकर, कुर्बान जाओ, हाथ में झंडा लेकर इस बिल के खिलाफ। हमारी माँ बहनें, वो भी बहन थी जिसके गोद में बच्चा है, बच्चे को लेकर निकली है इस बिल के खिलाफ। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा ये नौजवान अब भी नहीं संभला। रात 2 बजे तक मोबाइल चलाएगा और दिन 10 बजे तक सोएगा और बोलेगा हम मस्जिद टूटने नहीं देंगे। ये पलंग में सो रहा, अब बोलता मस्जिदें टूटने नहीं देंगे। और कुर्बान जाओ, तो इंशाअल्लाह मस्जिद बनाएंगे। अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद के तामीर और तोसी का काम करना है, छत ढलाई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी माँ बहनों बैठी हो, सुनो, ये सुनो, अभी की वीडियो देख लेना मेरी माँ बहनों। हमारी गुजरात की हमारी बहनें कल ही मैं देख रहा था, कल ही मैं देख रहा था, आज भी देख रहा था, कम से कम हजारों औरतें होंगी, चिलचिलाती धूप में हमारी माँ बहनें अल्लाह अकबर कबीरा रोड पर निकली है, फिलिस्तीन की हिमायत में निकली। बैतुल मुकद्दस को बचाना है, मस्जिद को बचाना है। हमारी माँ बहनें अपने अपने घरों से निकली है, खाली पैर रोड पर चल रही है, बच्चा गोद में है, परवाह नहीं है, धूप की परवाह नहीं है, जान जाती है चली जाए, लेकिन ईमान नहीं जाने देगा। मेरी माँ बहनों, मरना है, अल्लाह के सामने जाना, अल्लाह पूछेगा दुनिया से आए क्या लाए, क्या कहेगू, क्या कहोगी? या अल्लाह चूड़ी नहीं ओसी आई। ए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है, क्या कहोगे? हम मोबाइल लाए। अल्लाह का फरिश्ता इतना मारेगा ना, सर का बाल उड़ा देगा। इसलिए मेरे नौजवान व मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह, है कोई ऐसा नौजवान इस मस्जिद की छत ढलाई करने के लिए इंशाअल्लाह 5000 रुपए देने वाला? 5 आदमी कम से कम इस मजमे के अंदर में तैयार हो, हम 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह अपनी माँ, अपने बाप के नाम पर या अपने नाम पर, बीवी के नाम पर मस्जिद बनाकर मर जाओ, अल्लाह कयामत तक कब्र में तुम्हें सवाब अता फरमाता रहेगा। जिसके नाम से दोगे अल्लाह कयामत तक उसके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। हमारी माँ बहनों में से भी कोई मेरी माँ बहन है, गला का चैन हो, हाथ का कंगन हो, कान का झुमका हो, नाक का बुंदा हो, पाँव का पाजेब हो, कोई मेरी माँ बहन देना चाहती हो, अल्हम्दुलिल्लाह दे दो, मस्जिद बन जाएगी। अल्लाह यहाँ भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में हीरे जवाहरात का जेवर पहनाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरी माँ बहनों, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। वही अल्लाह पैसा दिया, तुम जेवर बनाए हो, इंशाअल्लाह वही जेवर अल्लाह के घर में दे दो, अल्लाह का घर बन जाएगा, अल्लाह फिर तुम्हें पैसा देगा, फिर जेवर बना लेना, जन्नत में अल्लाह हीरे जवाहरात का जेवर पहनाएगा। है मेरी बहन कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब माँ बहन है जो पहले जेवर उसका आ जाए, चाहे गले का चैन हो, हाथ की उंगली की अंगूठी हो, चाहे वो कान का झुमका हो, नाक का बुंदा हो, पाँव का पाजेब हो। मर्दों में से कोई 5000 रुपए देने वाला एक सखी तैयार हो जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि चंदा आपने पहले भी दे दिया है, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के साथ उम्मीद है, अल्लाह किसी न किसी को खड़ा करेगा, अल्लाह किसी न किसी को चुनेगा। ऐ मुसलमानों, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगता है। अल्लाह जिसको तौफीक देगा वही मस्जिद बनाएगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा
مسجد میں لگے گا. الحمدللہ پہلا آدمی کوئی نوجوان آگے سے لے کر پیچھے تک میرا ایک بھائی کوئی تیار ہو جائے کہ حضرت میری ماں تو نہیں رہی, میرا باپ تو اس دنیا میں نہیں رہا, انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے نام پر مسجد کی چھت ڈھلائی میں انشاءاللہ حصہ لینے کو تیار ہے. 5,000 روپے دینے والا پہلا کوئی سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ. الحمدللہ آمی اونا جن دشت دعا کو الحمدللہ. دیکھو نقد ہے نقد دے دو, نقد نہیں ہے انشاءاللہ فون پے ہے فون پے کر دو, فون پے نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے, گوگل پے ہے گوگل پے کر دو, گوگل پے نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے, اپنا نام لکھا دو, کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دینا. پہلا نوجوان 5,000 روپے دینے والا پہلا کوئی سخی ہے انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں, آگے سے لے کر پیچھے تک اپنا نام پیش کرو. ماشاءاللہ ہماری ماں بہنوں میں سے کوئی میری ماں بہن ہے, ایک کا زیور تمہارا دیے دو, آمی تمہار چننے تشت دعا پورے دے الحمدللہ. وہ ماں بہنیں بھی شامل ہو جاؤ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے, اولاد کے نام پر زیور مسجد میں دے دو, مسجد بن جائے گی. اللہ اولاد کی خوشیوں سے تیری گود کو بھر دے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے, میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. ہے کوئی میرا بھائی, ایک بھائی 5,000 روپے دینے والا آگے سے لے کر پیچھے تک دائیں. آ جا بھائی, آ جا, ادھر آ جا. نعرے تکبیر, ایسے نہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. دیکھے یہ نوجوان گنتی کر رہا ہے. کیا نام ہے بھائی, کیا بات ہے بھائی.